سلام مسنون UTC قاسمی میں اب تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ تھمبنیل دیکھ کر آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ آج کی اس ویڈیو میں کیا بتایا جائے گا، تو ناظرین اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آپ دیکھیں اسکرین پر BA اردو MJC پیپر جو ہے 2 سیمسٹر 2 والوں کے لیے گیس بیسڈ شارٹ کوشچنس، یعنی منتخب کچھ سوالات یہاں پر دیے جا رہے ہیں جو آپ کے امتحانات میں آنے کے زیادہ چانس ہیں۔ دیکھیے، پہلے یہ جان لیں کہ امتحانات میں کل نمبر کتنے ہوتے ہیں اور کس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ آپ نے فرسٹ سیمسٹر میں بھی ایگزام دیا ہوگا، وہاں دیکھا ہوگا کہ پہلے تو 20 نمبر کے معروضی سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو 20 نمبر کے۔ اس کے بعد شارٹ یعنی مختصر سوالات جو ہوتے ہیں یہ بھی 20 نمبر کے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد لانگ کوسچن یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، طویل سوالات، یہ ہوتے ہیں 30 نمبر کے۔ تو کل نمبر 70 اور وائوا جو ہوتا ہے انٹرنل ایگزام وہ ہوتا ہے آپ کا 30 نمبر کا۔ ناظرین دیکھیے منتخب سوالات کو کہ مضمون زبان گویا میں حالی نے جو گفتگو کے آداب بیان کیے ان کی وضاحت کیجیے۔ دوسرا سوال ہے انشائیہ چارپائی کا مرکزی خیال کیا ہے۔ انشائیہ پہلے زبان گویا جو حالی خواجہ الطاف حسین کا لکھا ہوا ایک اصلاحی مضمون ہے، اس میں انہوں نے زبان سے متعلق جو باتیں کہی ہیں اور زبان کا استعمال کس طرح ہونا چاہیے۔ آپ زبان گویا کا تنقیدی جائزہ جو اسی چینل پر اپلوڈ ہے، آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے انشائیہ چارپائی کا مرکزی خیال پیش کیجیے کہ چارپائی کو لے کر کے ہندوستانی تہذیب پر کس طرح کا انہوں نے ایک ظریفانہ انداز میں طنز کسا ہے اور چارپائی سے لوگ کیا کیا کام لیتے ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں اسی چینل پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے رشید احمد صدیقی کا تعارف پیش کریں۔ تعارف پیش کرنے مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو ان کی حالات زندگی کے بارے میں لکھنا ہے، یا اسی طرح یہ سوال آ سکتا ہے رشید احمد صدیقی کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیں، تو سوال نمبر 3 اور 4 دونوں کا جواب ایک ہی ہوگا۔ بعض طلبہ و طالبات شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں کا جواب کیا ہو سکتا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کا جواب جو ہے ایک ہی ہوگا۔ آئیے 5واں سوال دیکھ لیں۔ رشید احمد صدیقی نے چارپائی کو ہندوستان کا اوڑھنا بچھونا کیوں کہا؟ اس کو بھی آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے جو کہتے ہیں کہ چارپائی کا تنقیدی جائزہ کے نام سے اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے، آپ وہاں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے خاکہ کسے کہتے ہیں؟ خاکہ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو اسی چینل پر مل جائے گا۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں اس سے متعلق بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گا۔ مضمون اور انشائیہ میں فرق کیا ہے؟ یہ مختصر سوال ہے جو تقریباً آپ کو ایک بات آپ یہ جان لیں کہ مختصر سوال جو ہوتے ہیں وہ 1.5 مطلب کہ 1.5 پیج میں آپ کو تقریباً لکھنا ہے، 2 پیج بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کم از کم 1.5 پیج میں آپ کو لکھنا ہے۔ یہ 5 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ حالی کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیں، یا پھر خواجہ الطاف حسین حالی کی ادبی خدمات بیان کریں۔ تو ناظرین یہ مختصر سوالات ہوئے۔ آئیے طویل سوالات لانگ کوسچن کو دیکھیں۔ لانگ کوسچن یہ 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، یہ 10 نمبر پر، تو تقریباً آپ کو 3 سے 4 پیج میں لکھنا ہے، تب جا کر کے آپ کو اچھا نمبر ملے گا۔ آئیے پہلا سوال دیکھیں۔ الطاف حسین حالی کے حالات زندگی قلم بند کریں، یہ ڈبل ہو گیا ہے، یا حالی کی شخصیت پر روشنی ڈالیں، یا مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف پیش کریں، یا پھر
مولانا الطاف حسین حالی کی ادبی خدمات اجاگر کیجیے۔ تو ناظرین یہ چاروں سوالات اس کو کاٹ دیں، ایک تو ڈبل ہے تو اس کو کاٹ دیں، یہ چاروں سوالات کے جواب آپ کو تقریباً ایک ہی ہوں گے۔ اس کو بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کے مضمون زبان گویا کا خلاصہ لکھیے۔ ٹھیک، خلاصہ، یا پھر خلاصہ کی جگہ پر یہ آ جائے کہ زبان گویا کا تجزیائی مطالعہ تنقیدی جائزہ پیش کریں، تو ناظرین تقریباً سب سوالات کے جواب آپ کو ایک ہی ہوں گے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے آگے دیکھیں۔ رشید احمد صدیقی کے مضمون چارپائی کا خلاصہ پیش کیجیے۔ یہ ویڈیو آپ کو اس سے متعلق آپ کو ویڈیو پر مل جائے گی، اسی چینل پر اس کی ویڈیو۔ صنف انشائیہ کیا ہے، یا صنف انشائیہ کیا ہے، یہ بھی آپ کو یہیں مل جائے گی۔ رشید احمد صدیقی بحیثیت انشائیہ نگار آپ کی نظر میں کیسے ہیں؟ رشید احمد صدیقی کی انشائیہ نگاری سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں، یا پھر رشید احمد صدیقی کے فن کا جائزہ لیں۔ تو ناظرین یہ تینوں سوالات کے جواب آپ کو ایک ہی ہوں گے، بس جواب کو بدل دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے۔ رشید احمد صدیقی کے انشائیہ چارپائی کا تنقیدی جائزہ لیجیے، یا ان کے فن پر روشنی ڈالیے۔ یہاں پہ سوال چھوٹ گیا۔ آئیے آگے دیکھیں۔ فن خاکہ نگاری پر سیر حاصل گفتگو کیجیے، یعنی مفصل تفصیل کرنا ہے فن خاکہ نگاری پر، تو اس کے اندر آپ کو خاکہ نگاری کا فن، یعنی اس کی تعریف، اس کے آغاز و ارتقاء، اولین نقوش کہاں نظر آتے ہیں، یہ سب آپ کو لکھنے پڑیں گے۔ ایسی سوال کو آپ بدل دیں تو اردو میں خاکہ نگاری کے ارتقائی سفر پر روشنی ڈالیں، یا اسی کو اردو میں خاکہ نگاری کے آغاز و ارتقاء، یہ سوال کچھ الگ ہے، اردو میں خاکہ نگاری کے آغاز و ارتقاء پر ایک مضمون قلم بند کیجیے۔ اردو میں خاکہ نگاری کی روایت پر سیر بحث کیجیے۔ اردو میں خاکہ نگاری کی روایت سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں۔ سوال نمبر 15، 16، 17 ان تینوں کے جواب آپ کو ایک ہی لکھنے ہیں، سوال جائے کہ بدل کر کے آ جائے۔ تو ناظرین آگے دیکھیے۔ مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری کا تنقیدی جائزہ لیں، یا مولوی عبدالحق کا تعارف پیش کیجیے۔ اچھا 20واں سوال یہاں آ گیا ہے۔ مولوی عبدالحق کے حالات زندگی سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں۔ تو مولوی عبدالحق کے متعلق جو ان کا خاکہ حالی ہے ان کے بارے میں پوچھ دیا جائے، یا پھر ان کی خاکہ نگاری کے بارے میں، یا ان کی حالات زندگی کے بارے میں، یا یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ خاکہ حالی جو ہے کہ مولوی عبدالحق نے خواجہ الطاف حسین حالی کا ایک خاکہ لکھا ہے، تو ان کا جو آپ کے نصاب میں شامل ہے ان کا تنقیدی جائزہ یا تجزیائی مطالعہ پیش کریں۔ تو ناظرین یہ تمام تر ویڈیو آپ کو اس چینل پر مل جائے گی، اور جو ویڈیو ابھی تک نہیں آئی ہے انشاءاللہ جلد از جلد وہ ویڈیو آ جائے گی۔ اور تقریباً کبھی جو ہے سیکنڈ سیمسٹر کا جو کہتے ہیں کہ بہت ساری یونیورسٹی ہے، للت نارائن متھلا یونیورسٹی، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ بہار یونیورسٹی، یا اور بھی دیگر یونیورسٹی، اس کے اندر بی اے سیمسٹر 2 کا فارم بھرا جا رہا ہے۔ تو ناظرین عنقریب ہی امتحان کا اعلان آ جائے گا، تو آپ لوگ بنے رہیں میرے چینل پر میرے ساتھ، UTC قاسمی کو سبسکرائب کر کے۔ اگر یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک آبجیکٹو کوسچن کا خاکہ لے کر کے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔